بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ آپ میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی کہانی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کی آپ کہہ سکتے ہیں زبان زد عام ہے کہ میں بھی حیران ہوں، اور ہر سننے والا بندہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ ایک امریکن خاتون عورت پاکستان کے شہر، روشنیوں کے شہر کراچی میں پہنچتی ہے۔ کراچی کا ایک علاقہ گارڈن ہے، وہاں پہنچتی ہے۔ اچھا، یہ نارمل بات ہے کہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے، ملکی لیول پہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ بات مختلف ہے۔ ٹوسٹ کہانی میں کہاں سے آتا ہے وہ میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ ویسے نہیں آتی، وہ اتنا لمبا سفر کر کے ویسے نہیں آئی، بلکہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو کے یہاں پہنچتی ہے۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ آپ نے یہ لائن تو سنی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ایک 17 سالہ لڑکا جو کراچی میں رہتا ہے، سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہے، اور وہ اس خاتون کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خاتون بھی، پھر وہ جو خاتون تھی، وہ ایک عورت جو تھی، وہ بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ دوستیاں بڑھتی ہیں، اور پھر عشق کی داستانیں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں۔ وہ کراچی پہنچتی ہے کہ ہم ملیں گے، اکٹھے رہیں گے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آن لائن ہماری پہلے سے شادی ہو چکی ہے، وہ یہ کلیم کر رہی ہے۔ اچھا، پہلے ون سائیڈڈ انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی تھی کہ جو خاتون اونیجا نامی، اب یہ پروننسیشن کیا ہے، لیکن اونیجا نامی خاتون، جو میں اردو میں بھی دیکھ رہا ہوں، انگلش میں بھی یہی لفظ بن رہا ہے، لیکن اگر پروننسیشن غلط ہوتی ہے آپ نے مجھے بتا دینا ہے۔ وہ یہاں پہنچتی ہے، پہلے کراچی میں اسے ڈھونڈتی ہے، اور پھر ایک جگہ ہے جسے میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ جی وہ گارڈن نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، وہ جب وہاں پہنچتی ہے تو فلیٹ پہ تالا لگا ہوتا ہے۔ وہ لڑکا وہاں سے چھو منتر ہو چکا ہوتا ہے، وہ لڑکا وہاں سے رفو چکر ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ 17 سالہ لڑکا جو عشق میں مبتلا ہوا تھا، اے غم عاشقی تیرا شکریہ، کہاں کہاں سے گزر گیا۔ وہ کہاں کہاں سے نہیں گزرا، وہ وہاں سے گزر گیا، وہ وہاں سے نکل گیا، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب ون سائیڈڈ انفارمیشن تھی، اب لڑکے کی انفارمیشن بھی میرے پاس پہنچ چکی ہے۔ کام میرا یہی ہے، تو پھر آپ تک بھی وہ انفارمیشن میں پہنچا دیتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اس لڑکے کا سب سے پہلے نام جو ہے وہ احمد نضال میمن صاحب ہیں۔ یہ جو 17 سالہ لڑکے ہیں جو اس کے عشق میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ امریکی ایک جو خاتون تھی اسے جھانسا دیتا ہے، بات کرتا ہے۔ جب وہ پہنچتی ہے تو وہ وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنا ایڈریس بھی اسے لکھوایا ہو۔ پیار، عشق، محبت میں بندہ بہت سی قربانیاں دے دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ قربانی بھی دے دی ہو کہ جی یہ میرے گھر کا پتہ ہے۔ اسے کیا لگتا تھا کہ یہ کب آئے گی، کب یہ باتیں ہوں گی، کب یہ خواب پورے ہوں گے، لیکن یہ خواب تو پورا ہوا۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ دائیں دیکھتی ہے، بائیں دیکھتی ہے، آگے دیکھتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، وہ لڑکا غائب ہے۔ پھر ظاہر ہے لوگ اس سے بات کرتے ہیں، کہاں، کدھر آئے ہو؟ وہ کہتی ہے آگے سے، وہ ایک لڑکا تھا مجھ سے فون پہ بات کرتا تھا، فلاں جگہ رہتا۔ وہ کہتے ہیں وہ جگہ ہے۔ اچھا، اس میں دو خبریں چل رہی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ اس کے سامنے وہاں سے رفو چکر ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس سے پہلے جب اسے اندازہ ہوا، لیکن زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصدقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے سامنے جب وہ پہنچتی ہے تو اسے جھانسا دے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ جب ان سے بات ہوتی ہے، وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میل پولیس والے بھی تھے، فیمیل پولیس جو آپ کہہ سکتے ہیں لیڈیز پولیس بھی وہاں پہ موجود تھی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میڈم صاحبہ کدھر آئے ہو، کس نال ملنا نے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا تھا یہاں رہتا تھا، اس کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو لڑکا، یہ دیکھیں وہ تو لاک ہے دروازہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی وہ لڑکی جو ہے، وہ عورت جو ہے، وہ خاتون جو ہے، وہاں کرسی لگا کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں اتھوں کوئی نہیں ہلنا، میں ادھر ہی بیٹھے رہنا۔ سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہاں تو وہ ہے نہیں، تو آپ کیوں ادھر بیٹھیں گی؟ اس نے کہا ہے پھر بھی میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہرہ پولیس والے اس کے منتیں ترلے کر دیں کہ میم سڑی جان چھوڑو، یا واپس جاؤ، یا کوئی گزارا کرو۔ وہ آگے سے کہتی ہے کہ نہیں۔ وہ منتیں ترلے، جو لیڈیز پولیس ہے، منتیں ترلے کر کے اسے ایئرپورٹ پہ لے کے جاتی ہے کہ اسے واپس یہاں سے روانہ کیا جائے، سفر پہ رواں کیا جائے۔ لیکن آگے سے وہ یہاں سے تو اسے منا لیتے ہیں، لیکن جب وہ پہنچتی ہے تو وہ وہاں جا کے مکر جاتی ہے کہ میں کوئی نہیں جانا، میں کوئی نہیں چھڑنا۔
پھر وہ میڈیا سے بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ جی میں پیسوں کے لیے شادی نہیں کر رہی، پیسے میرے پاس موجود ہیں، میں یہاں میرا خواب ہے. دیکھیں اس کا خواب کیا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ جی میں یہاں ایک گھر بناؤں، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، آباد ہونا چاہتی ہوں، لیکن میں واپس کوئی نہیں جانا. اچھا یہ جو لڑکا ہے نا جس کا نام احمد نضال میمن ہے، یہ ایک گاڑی میں وہاں سے روانہ ہوتا ہے، اتنا جلدی میں تھا کہ ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار دیتا ہے، جلدی سے نکل جاتا ہے. پولیس ظاہر کوشش کرتی ہوگی پکڑنے کی، لیکن وہ نکل جاتا ہے. اور نبی بخش نامی ایک شخص تھا، اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس کے سامنے وہاں سے البتہ فرار ہوا ہے. وہ کہتی ہے میرا خواب ہے کہ میں نے اپنا یہاں گھر بنانا ہے اور بسانا ہے. اس نے کہا جی میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرے بچے نہیں ہیں. اور اس نے ایک اور جو سب سے اہم بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جی آن لائن ہم نے شادی کر لی تھی، یہ بھی اس نے بات کی ہے. اچھا یہاں پھر کیا ہوتا ہے، پاکستانی مرد جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے پورے پاکستان میں کہ جی ایک عورت بغیر رشتے کے گھوم رہی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے، دھوکہ اسے ہو چکا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہمارے مرد پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں، کچھ پہنچتے ہیں، کچھ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی تیار ہیں بھائی، اسی شادی کر سا. آدھا پاکستان تو اس جو اونیزا نامی یہ لڑکی ہے، عورت ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جی ہم شادی کریں گے. اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ 5 سے 6 لوگوں کا ذکر بھی ہے، ایک کا نام بتایا جا رہا ہے کہ عبد الرحیم ہے، غالباً ان کا یہی نام ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اسلام مجھے 4 کی اجازت دیتا ہے، میں نے ایک پہلے کر رکھی ہے، دوسری آپ سے کر لوں گا، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اجازت بھی لے لوں گا، مجھے اجازت بھی مل جائے گی. لیکن ٹویسٹ کہاں آتا ہے، ٹویسٹ یہاں آتا ہے کہ جی ایک نابینا بزرگ ہے، سفید ان کی داڑھی ہے، وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں، بوریا بستر لے کے پہنچتے ہیں کہ میں بھی اتھے ہی رہنا، میں بھی کوئی نہیں جانا. وہ پوچھتے بابا جی کدھر، تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں شادی کروں گا. شادی کرنا ذرا اسلام اجازت بھی دیتا ہے، شریعت آپ کو حکم بھی دیتی ہے، اور یہ نیکی کا ثواب کا کام ہے. لیکن بابا جی کی فرمائش اتنے میں پھر یہی کہوں گا کہ میں واری جاواں کہ بابا جی یہ کہتے ہیں کہ شادی تو میں کروں گا، میں ساتھ امریکہ بھی جاؤں گا. بابا جی نے سوچا ہوگا پوری زندگی پاکستان میں گزار دی، موقع ہے تو چلے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نکلتے ہیں یہاں سے، امریکہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا $50,000 میری فیملی کو دینا پڑے گا. وہ جو منتھلی بابا جی خرچہ دیتے ہوں گے نا، وہ کہتے ہوں گے یار کون ہر مہینے خرچہ دے، ایک ہی دفعہ پیسے دو، ایک ہی دفعہ گل مکاؤ. انہوں نے کہا جی $50,000 میری فیملی کو دیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے امریکہ، جہاں کہو گے، میں گزارا ہی کرنا ہے، میں گزارا کر لوں گا. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہا ہی جا رہا ہے کہ ظاہر ہے 24 گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے، فلیٹ ہے لڑکے کا، میں ہوں اور میری تنہائی ہے، چاروں اطراف میں پولیس اہلکار جس میں لیڈیز اور جینٹس پولیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد پولیس وہاں پہ موجود ہیں. تالا لگا ہے، تالے کے باہر جو دروازہ ہے اس کے باہر جو ہے ایک خاتون جو ہے وہ کرسی لگا کے بیٹھی ہے، ٹانگوں کے اوپر ٹانگ اس نے رکھی ہے. اس نے کہا میں کوئی نہیں جانا، یا یہ بچہ میں نے دے وہ 17 سال نا جو مجھ سے وعدے کرتا تھا، یا مجھے پھر یہ ہے کہ اتنے پیسے دیں، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں. اس نے کہا جانا میں نے پھر بھی نہیں ہے. اور پھر پورے پاکستان سے مردوں کے اندر سے آپ کہہ سکتے ہیں محبتیں جاگتی ہیں، وفاداری جاگتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں شادی کرنے کے لیے. اور یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہیں. وہاں ایک اور مسئلہ بڑا ہوتا ہے، اب ظاہر ہے علاقہ مکین ہے، فلیٹس کے اندر، اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں وہ ایک لڑکا تو نہیں تھا، باقی بھی فیملیز رہ رہی تھی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ساڑی جان چھڈو، یہ جڑی عورت نے، اس عورت کے کہیں آگے پیچھے یار لے کے جاؤ، ہماری جان چھوڑے، ہم پرائیویسی ہوتی ہے، ادھر سے آ رہے ہیں پولیس والے، ادھر سے آ رہے ہیں پولیس والے، تو ہماری پرائیویسی جو ہے ڈسٹرب. وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ اللہ دا واسطہ نے کوئی حل کڈو، پار کرو یا آر کرو، لیکن کوئی حل تے کڈو. لیکن حل کیا نکلے گا یہ تو ابھی دیگر ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوں گی تو پتہ چلے گا. لیکن پاکستانی جو مرد ہیں وہ تیار کھڑیں کہ بھائی ہم شادی کریں گے، پہلی نہیں، دوسری نہیں، تیسری چوتھی بھی کر لیں گے، لیکن ہم پناہ ضرور دیں گے. یہ پاکستانی مردوں کی خاصیت بھی ہے اور خوبی بھی ہے. یہ کہانی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.